عمران خان کے کئی سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، خصوصی طور پہ اڈیالہ جیل کے ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ملک اکرم شاید ان کا نام ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے 5-6 کولیگز اور ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عمران خان کی سہولت کاری کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کیا عمران خان کا سہولت کار ہی کہنا چاہیے، جو عمران خان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے فرائض سے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے، اس سے تجاوز کر لیا تھا؟ جس طرح سے ریاست چاہتی تھی کہ جیل کے اندر عمران خان کو جس طرح سے رکھا جائے، یہ ان کو کوئی سہولتیں دے رہے تھے۔ ان کو کیا صرف سہولت کار کہا جا سکتا ہے یا پھر عمران خان کے جان نثار کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ جیل میں ہی موجود ہیں یا جیل کے باہر بھی ہیں؟ جیل کے باہر بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے میں، ہر محکمے میں ہیں، ہر ادارے میں ہے۔ جس طرح سے جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا، وہ ریٹائر ہیں۔ اس سے پہلے آرمی کے چند جرنیلوں کو بھی سیک کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دی گئی تھی۔ جرنیلوں کے علاوہ کوئی بریگیڈیئر اور کرنل رینک کے لوگ بھی تھے، ان کو بھی سیک کیا گیا، فوج سے نکالا گیا۔ ان پر بھی یہی الزام تھا کہ وہ بھی عمران خان کے لیے کام کر رہے تھے، اور پھر عدلیہ میں بھی عمران خان کے اسی طرح سے حامی موجود ہیں۔ باقی عوام میں تو عمران خان کی ایک مقبولیت ہے، اس کو کوئی کہتا ہے کہ 80% ہے، کوئی کہتا ہے 20% ہے۔ وہ جس طرح سے کسی کا دل کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان کے سہولت کار جو ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شعبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا عمران خان کی سہولت کاری کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی لالچ ہے؟ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، عمران خان ان کو رشوت دیتا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جیل کے اندر عمران خان پیسے چلاتے ہوں، جس طرح سے عموماً جیلوں میں ہوتا ہے۔ قیدی سہولت حاصل کرنے کے لیے، فون کرنے کے لیے، دیگر کھانے پینے کا سامان منگوانے کے لیے یا دیگر سہولیات کے لیے حکام کو یا پھر وہاں اہلکاروں کو پیسے دیتے ہیں اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے۔ تو ایسا عمران خان بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہوں وہاں پہ دیگر قیدیوں کی طرح۔ لیکن سارے کے سارے لوگ کیا رشوت کی بنا پر عمران خان کی حمایت کر رہے تھے، عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو یقیناً ایسا کرتے ہوں گے، لیکن سارے کے سارے نہیں۔ کچھ لوگ عمران خان کے نظریہ سے متفق ہیں، ان کے حامی ہیں، اس لیے وہ عمران خان کی زندگی آسان بنانے کے لیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی رغبت کے عمران خان کو سہولت کاری فراہم کرتے تھے۔ اس کو آپ سہولت کاری کہہ لیں یا پھر آپ جان نثاری کہہ لیں، تو ایسے لوگوں کا کس طرح سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ایک لاٹ کو ہٹا دیا عمران خان کی نگرانی سے جیل میں، دوسری کو ہٹا دیا، تیسری کو ہٹا دیا، آخر کار کتنے لوگوں کو آپ ہٹائیں گے؟ یا تو پھر کوئی ایسا سسٹم لے آئیں کہ عمران خان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے، وہاں پہ آپ انسانوں کا نہ رکھیں بلکہ روبوٹس رکھیں، جن کا اپنا ذہن کام نہ کر، جس میں انسانیت کی کوئی رمق نہ ہو۔ تو پھر عمران خان کو اسی طرح سے رکھا جا سکتا ہے جس طرح سے ہمارے ادارے چاہتے ہیں، جس طرح سے ہماری حکومت چاہتی ہے، یا جس طرح سے عمران خان کے مخالفین چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ جس طرح بھی وہ اقتدار میں آ گیا اور عمران خان کا وہ عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ عمران خان کی نگرانی کے لیے انسانوں کو رکھیں گے۔ وہ جتنا بھی کٹھم ہو، کتنا بھی جبر ہو، جتنا بھی ظالم ہو، اس میں کہیں نہ کہیں انسانیت کی رمق ضرور موجود ہوتی ہے، اور وہ عمران خان کے لیے نرمی کے گوشے کا اظہار کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کر دیا جائے گا جس طرح سے جیلر، ڈپٹی جیلر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو عمران خان کو فکس کرنے کے لیے، فکس کر کے رکھنے کے لیے، آلویز، ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ جیل میں ہے، تو وہاں پہ انسانوں کی جگہ روبوٹس کو لگا دیا جائے۔ وہ عمران خان کے لیے جان نثار تو کیا سہولت کار بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس پاکستان بننے میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ 24 اکتوبر قاضی فیصل صاحب کا آخری دن ہے بطور چیف جسٹس پاکستان۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے خام خواہ منصور علی شاہ صاحب سے ایک خوف ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل تک منصور علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے کرتے رہے، عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے رہے۔ اس وقت تک منصور علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون کی آنکھ کا تارا تھے، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ، سیٹوں والا فیصلہ آیا، تو انہوں نے سارے کے سارے مخالفت کا ملبہ، اپنی مخاصمت، اپنی اناد اور اپنا بغض منصور علی شاہ صاحب کے سر پر پھینک دیا۔ اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ قاضی فیصل صاحب 3 سال کے لیے مزید چیف جسٹس رہیں۔ منصور علی شاہ صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کسی قسم کا بھی خطرہ ہوں گے۔ اگر کیسز جاتے ہیں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں، وہ کوئی بھی بینچ بیٹھا ہوگا، وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے فیصلہ کرے گا۔
اس میں قاضی فائصہ صاحب بیٹھے ہوں، ان کے اندر اگر تحریک انصاف کے لیے بغض عناد نہ ہو تو وہ بھی وہی فیصلہ کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ اور سب کو پتہ ہے فارم 45 اور فارم 47 سے کس طرح سے حکومتیں بنی ہیں، تو جب بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ اس میں منصور علی شاہ صاحب ہوں، اس میں منیب اختر ہوں، اس میں قاضی فائصہ ہوں، اس میں یحییٰ آفریدی ہوں، اس میں مندو خان ہوں، جو بھی وہاں پہ جج بیٹھے ہوں گے وہ اگر ایمانداری سے دیانتداری سے فیصلہ کریں گے تو پھر فارم 45 اور فارم 47 الگ الگ ہو کے نظر آئیں گے۔ اگر یہ فیصلہ جناب منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں آ جاتا ہے تو حکومت کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ حکومت جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ڈرے ہوئے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بنیں گے تو وہ تہس نہس کر دیں گے، جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں دھپڑ دوس کر دیں گے۔ یہ ان کے اندر کا خوف ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کر کے پاکستان میں کس طرح سے ہلچل مچ جائے گی، پاکستان میں کس طرح سے افراتفری کا ماحول ہوگا۔ وہ کوئی صحیح راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی بھی بچت ہو جائے اور انصاف کے مطابق فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خوف بے جا ہے، اور خوف کی وجہ سے ہی ان کی منصور علی شاہ صاحب کے لیے مخاصمت ہے وہ بھی بے جا ہے۔ تو باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دینی ہے، دے دیں ایکسٹینشن، جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ تو یقین جانے کہ کل قاضی فائصہ صاحب کو جب 3 سال کے لیے مزید چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے تو ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ لندن پلان ہے یا فلاں کا معاہدہ ہے یا فلاں کے ساتھ دوستی ہے۔ وہ جب بھی میرٹ پر فیصلے کرنے لگے، اور یقینی بات ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر 3 سال ہیں، 3 سال کے لیے وہ ان کے غلام بن کر نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی مرحلے پر ان کا ضمیر جاگا تو وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے کرنے لگے تو پھر یہ کہیں گے کہ قاضی فائصہ صاحب بکھر گئے ہیں، اور ان کے بکھرنے سے یہ مسلم لیگ نون اس کی حکومت بکھر جائے گی۔ یہ بالکل یقینی بات ہے، جن پر آپ بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ اعتماد آپ کا اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں جو کہ انہوں نے آنا ہی ہے، سال بعد، 1.25 سال بعد، اس سے زیادہ ہرگز نہیں، جب بھی وہ صحیح راستے پر چل نکلے تو پھر ان کا آپ دیکھ لینا کہ کیسے ان کی سیاست کے پرخچے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ میرٹ کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق معاملات کو چلنے دیا جائے۔ انصار عباسی صاحب اس حکومت کے بہت بڑے بہی خواہ ہیں اور اپنے آپ کو وہ پاک فوج کا ترجمان بھی باور کرواتے ہیں یک طرفہ طور پر، حالانکہ پاک فوج کا اس حوالے سے ایک مکمل شعبہ ہے ISPR، لیکن ایسے لوگ اپنے آپ کو اس طرح کی خبریں لاتے ہیں، ذرائع کے حوالے سے پاک فوج کے اندر کی بات کرتے ہیں، جس سے بالکل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاک فوج کے خود ساختہ ترجمان ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے تو یہ بہت زیادہ حامی رہے ہیں، جتنے یہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں اتنے ہی تحریک انصاف کے یہ مخالف بھی رہے۔ لیکن اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کفایت شماری مہم جو وزیر اعظم کی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس نے ہی روند کے رکھ دی ہے۔ کس طرح سے روند کے رکھ دی؟ انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو 10 کروڑ روپیہ اعزازیہ دیا گیا ہے ملازمین کو، اور 78 لاکھ روپے کی پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ادویات خریدی گئی ہیں جس سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے 2 حوالے دیے ہیں، 10 کروڑ اور 78 لاکھ روپیہ۔ 10 کروڑ جب اربوں کی بات ہوتی ہے اس کے سامنے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ سے بھی کم ہے، 78 لاکھ تو اس سے بھی کم ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے حکومت کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے یا حکومت کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ بہرحال انہوں نے جس نیت سے بھی یہ بات کی ہے، حکومت کو اس کا جواب دینا ہے جو ایک ایک پیسہ بچانے کی بات کرتی ہے، لیکن اس طرح سے حکومتی خزانے کو اجاڑتی چلی جا رہی ہے۔ باقی ہم نے پکے کے دہشت گردوں اور کچے کے ڈاکوؤں کی کل بھی بات کی تھی، آج بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی طرف سے ایک آتش مچا دی گئی ہے۔ آج کی جنگ کی یہ ہیڈ لائن آپ دیکھ لیں، جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان لہو لہو ہو گیا، 14 جوانوں سمیت 54 شہید، فورسز کی جوابی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، کلات سے بھی پنجگور، مستونگ، تربت، بیلا گوادر اور کوئٹہ میں حملے، بولان میں انگریز دور کا ریلوے پل تباہ، پنجاب سندھ کے لیے ریلوے سروس معطل، سوئی سے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ، معدنیات لے جانے والی 10 سے زائد گاڑیاں جلا دی گئیں، دہشت گردی قبول نہیں۔ یہ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے
میں سمجھتا ہوں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والے بیانات ہیں. جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے دہشت گرد، ان کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے راحیل شریف ماڈل. جس طرح راحیل شریف اپنے دور میں جب بھی آرمی چیف تھے، جب بھی پاک فوج کی تنصیبات پر کہیں سے حملہ ہوتا تھا، 2 سپاہی شہید ہوتے تھے تو وہ 10 کو دہشت گردوں کو مار کر ہی چین کا سوکھ کا سانس لیتے تھے، آرام سے بیٹھتے تھے. تو یہی ایک طریقہ کار ہے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کا اور ڈاکوؤں کے خلاف جانے کا. اس کے علاوہ آپ ڈاکوؤں سے نجات اور دہشت گردوں سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.